ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ نے 60,000 کی کیا کہتے ہیں سطح کو پار کر دیا، ورنہ لوگ عموماً یہ کہتے تھے کہ سائیکولوجیکل بیریئر یعنی نفسیاتی حد، مارکیٹ نفسیاتی میرا مطلب نفسیاتی حدیں پار کر رہی ہے۔ ویسے میں اس کے بارے میں اب تفصیلی گفتگو کروں گا آگے چل کے جب اپنے فاضل مہمان کے ساتھ، لیکن مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کافی عرصے سے میں کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ کو یا تو بڑھ جانا چاہیے یا مارکیٹ کو گر جانا چاہیے۔ ایک جگہ مارکیٹ کو روک کر رکھنا عقل اور فہم کے تمام تقاضوں کی خلاف ورزی ہے، لیکن کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں کہ مارکیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ اس سچویشن سے بہتر ہے جو سچویشن پہلے کریٹ کی ہوئی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا یار کہ ہم نے پیسہ لگا کے مارکیٹ میں چھوڑا ہوا ہے، نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، کھڑا کھڑا مسکرا رہا ہے۔ یہ مارکیٹ کی سچویشن ہو گئی تھی۔ ابھی دیکھو میں کسی کے رنگ میں بھنگ، میرا مطلب اردو کی کہاوت ہے یہ، میں کسی کا خراب نہیں کروں گا، مذاق کرکرا نہیں کروں گا، انجوائے کرنا ہے کر لو۔ پہلے ریل اسٹیٹ والوں کو سمجھاتا رہا کہ تمہارے ساتھ اچھی نہیں ہوگی، اور آج آپ دیکھو خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ریل اسٹیٹ کے شعبے میں تباہی و بربادی ہو چکی ہے۔ جو رہا سا ٹینشن تھی، میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی خبر چل رہی ہے، جن اشخاص، جن لوگوں اور جن ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے متعلق لوگ بات تک نہیں کر سکتے تھے، آج ان کے بارے میں کھل کھل کے باتیں ہو رہی ہیں۔ مین اسٹریم کے اوپر ہیڈ لائنز میں ان کی خبریں چل رہی ہیں۔ میں نے پہلے ریل اسٹیٹ والوں کو آگاہ کیا، دیکھو یار یہ لاٹری گیم بنایا ہوا ہے، اس طرح مت کرو۔ بلا وجہ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے اندر پیسے ڈالنا شروع کر دینا اور پھر اس کے بعد سٹے کی طرح اسے کھیلتے چلے جانا، یہ پاگل پن ہے۔ کل میں ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہا تھا، حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا، اس میں انہوں نے کہا 1.8 ٹریلین ڈالرز پاکستان کا ریل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خالصتاً جھوٹ ہو، لیکن 1.8 ٹریلین ڈالرز کا اگر کوئی فگر کوٹ بھی کر رہا ہے پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے بارے میں تو اپنے ذہن میں سوچ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ 1000 بلین ڈالر جا کے 1 ٹریلین ڈالر بنتا ہے، اور 1.8 ٹریلین ڈالرز کا لوگوں کا کہنا ہے یا مفروضے کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ریل اسٹیٹ کے شعبے میں انویسٹڈ ہے۔ ہو سکتا ہے خالصتاً جھوٹ ہو، لیکن یہ فگر بائی اٹ سیلف اگر کوئی کوٹ کر دے تو بندہ کرسی سے اچھل پڑے۔ یہاں ہم ملینز آف ڈالرز کے لیے تڑپتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے، اور ریل اسٹیٹ میں اس قوم کا 1.8 ٹریلین ڈالرز مبینہ طور پہ لگا ہوا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پینٹس سے۔ سٹاک مارکیٹ میں تو پینٹس لگے ہوئے، پینٹس۔ اور یہ بھی یاد رکھو کیش نہیں، مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے معنی یہ ہیں ٹوٹل نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ملٹیپلائڈ بائی مارکیٹ پرائس آف دا شیئرز۔ سر یہ میں کو اپنی طرف سے تھوڑی بنا رہا ہوں، نیٹ کے اوپر آج کل تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ مطلب یہ کہ یہ ایکچول کیپیٹل نہیں ہے جو آپ کہیں جا کے نکال لو، آج لیکویڈیٹ کرو گے تو نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن ریل اسٹیٹ کے بارے میں آج سے کوئی 3 سال پہلے اگر بات کی جائے تو وہ لیکویڈیٹ کر کے پیسے کمائے جا رہے تھے اور کمائے بھی گئے کہاں یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اپنی گفتگو جائے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین مجھے اب جوائن کر رہے ہیں ملک کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ۔ آغاز میں ہی آپ کو بھی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سٹاک ایکسچینج 60,000 پوائنٹ سے تجاوز کر چکی ہے، ملک کے سارے معاشی حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، اور آئی ایم ایف بھی ہم سے خوش واپس گئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جو تاریکی کے بادل پاکستان کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے یہ سب اب چھٹ چکے ہیں۔ ہمارے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ ایسے خوشی سے ناچ گانا کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا پر اور پروگراموں میں آ کر ایک دوسرے کو بھی شاباشیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تو کمال کر دیا، معیشت ٹھیک ہو گئی۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی، اس مہم کے اندر بھی یہ کہا گیا
کہ پاکستان کی معیشت دوسری دنیا کی معیشتوں سے بالکل فرق ہے، اپنی معیشت اور اقتصادیات کی کتابیں جلا دیں۔ بالکل مجھے یاد آیا ایک دور میں ہٹلر نے جو ہے وہ تاریخ کی ساری کتابیں جلوا دی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ اب ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے، اور پاکستانیوں نے بھی طے کر لیا کہ معیشت کے اب ایک نئے باب کھولے جائیں گے، نئے چیپٹر کھولے جائیں گے۔ ایڈم اسمتھ کروٹ قبر میں اپنی پلٹ رہے ہیں کہ ان کی معاشی تھیوریاں فیل ہو گئیں، پاکستان کی معیشت کامیاب ہو گئی، ہماری معاشیات و اقتصادیات حاوی ہو گئی، ویسٹ کی ساری اکنامکس فیل ہو گئی۔ تو آپ بھی مبارکباد مجھ سے وصول کر لیں کہ پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ 60,000 پوائنٹ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ویسے مجھے یاد آیا کہ شاید ایک مشہور شاعر کے شعر کا ایک مصرع تھا، الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا۔ خیر یہ حالات یہاں پر بھی ہیں۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا تجزیہ آپ پیش کریں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر یہ پھڑ پھڑاہٹ اور پورے ملک کے اندر یہ شادیانے اور خوشی آخر کس چیز کی جو ہے نوید دے رہی؟ جی علی ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ چونکہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ معیشت کے اوپر ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اعداد و شمار حکومت نے جاری کیے ہیں، موجودہ حکومت، اور جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیے ہیں، اور جو آئی ایم ایف کی رپورٹیں ہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ساتھ دیکھ لیں تاکہ ہر اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ایک بیکنگ ہونی چاہیے فیکٹس کی۔ جی پہلی یہ کہ میرے حساب سے نگراں حکومت نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع دانستہ ضائع کر دیا طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بالکل بات مان لی میں نے آپ کے کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا، جی تو جس کی وہ وجہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی اور اس کے علاوہ جولائی سے اکتوبر تک 4 ارب ڈالر کی امپورٹس کم ہوئی، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ کم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بہتری اعداد و شمار میں نظر آ رہی ہے تو وہ بتا دیں، یا اسٹیٹ بینک بتا دے یا آپ بتا دیں۔ ان دو کے علاوہ کسی اعداد و شمار میں کوئی بہتری نہیں ہے، البتہ خرابیاں ہیں۔ ایک اسی فیکٹ آف اسٹیٹمنٹ کا ہے، اعداد و شمار اس میں میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہماری شرائط پوری کر دیں، اب ہم آپ سے کسی پیشگی شرائط کا مطالبہ نہیں کرتے، آئندہ کے لیے آپ سے کچھ وعدے لینا چاہتے ہیں۔ آپ کی معیشت بہتری کی طرف گئی ہے، اگر یہ ہو جائے، اگر یہ ہو گیا، اگر یہ ہو گیا، اگر یہ ہو گیا، اگر یہ ہو گیا تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ نہیں، لیکن پیسے دے دیے آئی ایم ایف نے، یہ واضح کر دیں، پیسے دے دیے؟ نہیں، پیسے دینے کے لیے انہوں نے بالکل ایگری کر لیا، اور غالباً دسمبر کے 10 تاریخ تک مل بھی جائیں گے۔ اچھا ٹھیک۔ لیکن یہ پروگرام جو تھا، اگر آپ پچھلے نکالیں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، آپ کے سننے والوں کی خدمت میں، کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے پاکستان کہ اس میں کوئی مشکل نہ ڈالی جائے، کیونکہ چھوٹا مدت کا اپریل 2024 میں ایک بہت بڑی رقم کا قرضہ خاصی لمبی مدت کے لیے انتہائی کڑی شرائط پر دینے کے لیے پاکستان کے گرد دھیرا تنگ کیا جائے۔ اچھا، اپنی یادداشت کے لیے مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو ارینجمنٹ ہے، اگر میں اس کو سمجھ پایا ہوں، یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، یعنی یہ وقتی ارینجمنٹ ہے، ایم آئی کریکٹ؟ جو طویل المدتی ہوگی وہ بعد میں آئے گی، یہ ذرا واضح کر دیں۔ بالکل عبوری یعنی اپریل تک یہ ختم ہو جائے گا، مڈ اپریل تک 24، اور اس کے بعد یہ اس سے کچھ پہلے نئی حکومت مذاکرات شروع کرے گی کہ بہت بڑی رقم کا قرضہ اور کوئی 3 سال سے زیادہ کے لیے، جس کی شرائط انتہائی کڑی سخت ہوں گی عوام کے لیے، معیشت کے لیے، سلامتی کے لیے۔ اس میں پاکستان کے بجٹ میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کو حق پہنچے گا۔ اس سال کا جو بجٹ آپ کا ہے اس میں جو سو کالڈ ایف بی آر ریونیوز کا ہدف ہے، جو اگر حاصل ہو جاتا ہے تو صوبوں کو این ایس ٹی ایوارڈ کے تحت آپ پیسہ تو دیں گے نا۔ اس کے بعد جو رقم بچتی ہے، جو سود ادا کرنا ہے، اس سے 2000 ارب زیادہ ہوگا، یعنی سود کے لیے آپ کو 2000 ارب کا قرضہ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد ترقیاتی اخراجات، تعلیم، صحت، پورا ملک چلانا وہ قرضوں پر ہوگا۔ چلے وہ آغاز میں تو میں آپ کو پتا ہے کہ شرارتی ہوں، تو میں شرارتیں کرتا رہتا ہوں۔ اب باقی میں اعداد و شمار کی بات کر رہے ہیں تو اعداد و شمار اور حقائق پر چلے جاتے ہیں۔
آئیے میں جو اعداد و شمار ہے وہ تو آپ نے بیان کر دیے. اس میں اعداد و شمار کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو تاجر صنعت کار جان بوجھ کے اپنے مفادات کی خاطر نیچے دبا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مہنگائی ایئر آن ایئر جو ہے 40% سے زیادہ رہی ہے. یہ اعداد و شمار بھی میں نے پڑھا, پتہ نہیں اس کی تائید آپ کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن مجھے ایسا بتایا گیا کہ سرکاری اعداد و شمار میں لکھا ہوا ہے کہ ایئر آن ایئر جو ہمارے انفلیشن نمبرز ہیں 40% سے زیادہ ہیں. دوسری بات, آئی ایم ایف نے ایک بڑا اہم نقطہ شامل کیا جس کو ہمارے لوگوں نے چھپا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے ملک کا ترقیاتی بجٹ کم کریں گے, اور پہلے کٹوتی کے بعد اب تو نہ ہونے کے برابر تھا, اگر نہ ہونے کے برابر بجٹ کو بھی ختم کر دیا جائے گا تو ملک میں ترقی کس طرح سے ہوگی, یہ میری سمجھ بوجھ سے باہر ہے. دونوں چیزوں کے اوپر ذرا سا اپنا اظہار خیال کیجیے گا, ایک مہنگائی اور دوسرا ترقیاتی بجٹ میں کمی. جی, ترقیاتی بجٹ پاکستان کے خلاف ایک بہت ہی سنگین سازش ہوئی تھی. 7واں قومی جو آپ کا NF سے ایوارڈ وہ آیا تھا 2010 میں. جب وہ آیا تھا تو پورے ملک میں جشن تھا, آتش بازیاں ہو رہی تھیں کہ جی بڑا زبردست کارنامہ ہو گیا 5 سال کے لیے. اب وہ 13 سال ہو گئے, ابھی تک وہ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے اس کی وجہ بات. جس دن یہ آیا اور یہ کہا کہ زبردست کامیابی ہے, جشن منایا جا رہا تھا, ایک آدمی نے PTV پہ یہ کہا میں نے جی, کہ یہ سیاسی کھیل ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا اور یہ نقصان دہ ہوگا. اس لیے کہ اس میں یہ تھا کہ صوبوں کو آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو آپ دے ہی نہیں پائیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جون میں جو بجٹ آیا پہلا 2010 میں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو صوبوں کو جو حصہ دیا جائے گا اس میں سے 125 ارب آپ خرچ نہ کریں, روک لیں, تاکہ ہمارا بجٹ خسارہ کنٹرول میں رہے. آپ کو ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, وفاق بھی سود نہیں بڑھائے گا, ہم کٹوتی کر دیں گے. آپ 125 ارب ڈالر کا روپے کا جو پیسہ ہم نے دیا ہے وہ خرچ مت کریں. تو پھر NF سے ایوارڈ کیا ہوا, اس سال وہ 570 ارب کا ہے. ایک تو یہ بات اب ذہن میں رکھیں, یہ سازش تھی جس میں IMF بھی شامل تھا, اور جنہوں نے NF سے ایوارڈ منظور کیا تھا وہ بھی شامل تھے اس سازش نہیں, لیکن میں. اس میں ان کا کیا غرض ہوگا اگر پاکستان کا ترقیاتی بجٹ کم ہو جائے تو؟ اور اس میں جب ترقیاتی بجٹ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ٹیکسوں کی وصولی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سارے اخراجات کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ترقیاتی اخراجات جب آپ کم کرتے ہیں تو آپ کی معیشت کی شرح سست ہوتی ہے, آپ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے, اس سے مہنگائی بڑھتی ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے, اور آپ کا جو ہے وہ سارا تعلیم کا بجٹ کم ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کو کم کرنا ہے تو کچھ ترقیاتی اخراجات میں کریں گے, کچھ صحت میں کریں گے, کچھ تعلیم میں کریں گے, تو پھر رہ کیا گیا بھائی. نہیں, لیکن اچھا ان کا ایک پیغام کا ایک اور حصہ بھی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا آپ اپنا غیر ترقیاتی بجٹ بھی کم کریں, جس کے معنی یہ ہے کہ ملک کے اندر جو فضول خرچی ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جن کا ذکر آپ بار بار پروگراموں میں کرتے رہے ہیں, جب چھنے میں پانی اکٹھا کرنے کی طرح ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بنائی ہوئی ہیں, لاس میکنگ. اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ویسٹیجز بہت زیادہ ہیں, پبلک سیکٹر کے اندر اوور امپلائمنٹ ہے, انیفیشنسی ہے, آپ کو لین اور سلم گورنمنٹ چاہیے, آپ نے بہت فیٹ اور تھک گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. تو یہ ان کا کہنا درست ہے. اگر یہاں پر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو کم از کم نان ڈیولپمنٹ کے اوپر تو وہ درست ہوں گے کہ نہیں؟ ایک لمحہ. یقیناً درست ہیں, یقیناً اسی طرح درست ہیں جس طرح سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ مالدار لوگوں سے ٹیکس لے کے غریبوں کو فائدہ پہنچائیں, لیکن GST بڑھا دیا, پیٹرولیم نے بھی بڑھا دیا. وہ پھول پتی ہیں جس پر وہ عمل درآمد اور اصرار نہیں کرتے. میں آپ کی بات کا جواب دے دوں تاکہ واضح ہو جائے. جب یہ NF سے ایوارڈ کے بعد یہ بجٹ آنا شروع ہوئے تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ 1980 میں آپ چلے جائیں تو 7.4% آف GDP ترقیاتی اخراجات میں تھا. پچھلے سال کتنا تھا؟ 2.3%. یعنی ایک سال میں آپ نے اس سال 4000 ارب روپیہ GDP کے تناسب سے ترقیاتی اخراجات میں کم کر دیا ہے. 4000 ارب روپیہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس سال 2% ہوگا, بھارت کا جو ہے وہ 7.2% ہے. بھائی یہ نقطہ تھا جس پر میں آپ کو لا رہا تھا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ GDP گروتھ ریٹ جو ہے اس میں شارپ ریڈکشن ہو جاتی ہے اگر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر دیا جائے, چاہے وہ ڈیولپمنٹل ہو چاہے نان ڈیولپمنٹ. ایم آئی کریکٹ؟ یہ بڑا ہم مگر میں اس کے ساتھ یہ تو 100% صحیح ہے, لیکن 4000 ارب روپے یہ کم کیے, اور جو وعدے تھے تینوں بڑی پارٹیوں کے اس سے 5000 ارب روپیہ تعلیم اور صحت میں کٹوتی کی, یعنی ٹوٹل ہو گیا 9000 ارب روپیہ. تو
تو یہ اس سال بڑا اگر اہم آپ نقطہ ہے، لیکن جزوی طور پر یہ بات ابھی ہم بریک کے بعد سنیں گے، کیونکہ چھوٹی سی بریک لینا ہمارے لیے لازمی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے 2-3 نکات کو بڑے سمجھایا ہے، لیکن ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اب آپ کے سامنے ایک معاملہ و ماجرا رکھنا چاہوں گا. اس کے بعد پھر میں ظاہری بات ہے وہی جو ہماری ہمیشہ مطلب یہ کہ ایک ہائر لیول کی ڈسکشن ہوتی ہے اس کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا، میں نے کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو میں انہوں نے بڑی عجیب قسم کی بات کی. انہوں نے کہا کہ 1.8 ٹریلین روپیہ پاکستان کا 1.8 ٹریلین ڈالر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں انویسٹ ہوا ہے بالواسطہ و بلا واسطہ. 1.8 ٹریلین. ٹھیک ہے سر، اب مجھے نہیں پتا کہ ویئر دے براٹ دیٹ نمبر فرام، لیکن ٹو کوٹ سچ اے ہائی نمبر جو کہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کے مینی فولڈ ہے، تو وہ میرے لیے بلیویبل نہیں تھا. لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں. I cannot ask you to endorse any number, but is it correct that if the documented and the undocumented economy is bundled, and then we look at the size of investment in real estate, so real estate may be the largest part of our economy. اور سیکنڈ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایسا ہے تو جو ریئل اسٹیٹ کی ویلیویشنز میں یا اس کی پرائسز میں جو کمی آئی ہے، اس سے اس ملک کو جو اربہا ڈالر کا نقصان ہوا ہے، عوام کو بھی، ملک کے شہریوں کو بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہتر نہیں تھا کہ وہ کہیں کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں لگ جاتا؟ میں چاہوں گا تھوڑا مفصل طریقے سے اس سوال کا جواب دیں. علی ناصر صاحب، ہماری جو معیشت ہے وہ دستاویزی نہیں ہے، اور اس میں تمام پارٹیاں اور فوجی حکومتیں اس بات پر مصر رہی ہیں، FBR بھی، ادارے بھی، کہ یہ ڈاکومنٹ نہ ہو. دوسری چیز یہ تھی کہ جو مارکیٹ ویلیو پراپرٹی کی ہوتی ہے اس کو مارکیٹ کے نرخ پر لانے کا اختیار جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے، لیکن یہ اختیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کئی ہزار ارب روپے کا پراپرٹی تو چند شہروں میں، اس میں اسلام آباد بھی شامل ہے، وہ لوگوں کی لگی ہوئی ہے. لیکن 20 کروڑ کی جو پراپرٹی ہے وہ اگر 3 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے تو آفیشیلی تو وہ 3 کروڑ ہی آیا ہے نا اس میں. تو یہ بات ہو گئی. یعنی چوری کے پیسے کو، لوٹے ہوئے پیسے کو محفوظ جنت فراہم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپرٹی خرید لیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2 ایگریمنٹ بنائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے. تو ہم نے تو حکومت سے، FBR سے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کچھ نہیں کریں، لوگ یہ کہہ دیں کہ جی اب اس کو مارکیٹ ویلیو بڑھا دیں، یہ اور اس کے بعد جب بیچے تو کہ اس سے کمپنی بیچ سکتے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی تیار اس کے لیے نہیں ہے، دستاویزی بنانے کے لیے بھی نہیں ہے، ویلیویشن کے لیے بھی نہیں ہے. حالانکہ تمام پارٹیوں کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو مارکیٹ ویلیو پر لے کے آئیں گے. چوری کو محفوظ جنت فراہم کرنے کا یہ ذریعہ ہے ایک چیز. تو پراپرٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ کہ جنہوں نے پہلے خریدی تھی وہ تو کئی گنا بڑھ چکی ہے. جنہوں نے ابھی 2-3 سال میں خریدی تھی وہ فی الحال مشکلات کا شکار ہیں. اگر ان کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو ابھی تو وہ پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں جا رہا ہے. جب وہاں کچھ ذرا سا ٹرموائل آئے گا تو پھر وہ پیسہ نہیں. لیکن ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، یہاں پر میں چاہوں گا آپ کو لقمہ ایک دے دوں. اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہی پیسہ آ سکتا ہے جو کہ وائٹ ہے. اسٹاک ایکسچینج کے اندر بلیک یا گرے نہیں آ پائے گا. ابھی اس کو بوئنسی دی جا رہی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں اسے چڑھایا جا رہا ہے، اور اتنے چھوٹے اور درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں کا پیسہ یہاں لگایا جا رہا ہے. یہ تو ریگولیٹر کی ذمہ داری ہے کہ رسک مینجمنٹ کے جو میکنزمز ہیں اور سسٹمز کے تحت فوراً ایکشن میں آئیں. اور وہ ظاہری بات ہے اگر کوئی اوور سپیکولیشن ہو رہی ہے جس سے انویسٹر کے انٹرسٹ یا اس کے پروفٹس متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ رسک میٹیگیشن کے فیکٹرز کو لے کر آئے. کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے پس منظر میں تو یہ سب ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر میوچل فنڈ اس میں کود پڑے ہیں جو کہ لوگوں کا پیسہ ہے،
बैंकों का भी पैसा है, ये झटका लगेगा तो वो म्यूचुअल फंड्स और बैंकों को भी लगेगा ना, ये आप जी, जी। ना भूलें। जी, जो जी। पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, कि बस हुआ ये था कि जहाँ तक मुझे पता है कि आर्मी चीफ ने 6 घंटे की मीटिंग की थी स्टेट बैंक वो स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, 6 आवर्स। अब उनका तो मकसद कुछ और था कि भाई मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, वहाँ भी देखना है उनको, मईशत को भी देखना है, स्मगलिंग को भी देखना है, डॉलर को भी, यहाँ भी आ गया। 6 घंटे उन्होंने लगाए, उनका मकसद ये था इसको साउंड फुटिंग में लाया जाए। उसके आड़ में मगर जी डंडा घूम गया। आप 60,000 रुपये पर ले गए, खुदा के गजब से डरे, कोई तोजी बता दें कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन इसका जब इम्पैक्ट आएगा तो इसमें म्यूचुअल फंड्स वाले अगर मारे गए तो म्यूचुअल फंड्स में तो आपको भी पता है कि वो पैसे बैंक भी इफेक्ट होंगे, ये भी होंगे, आम लोग भी होंगे इसमें आएंगे। ये जिस खतरे की बात आपने अभी कर दी है, उसका आपको दूसरा पहलू बता दूं। नहीं, लेकिन क्या ये फैक्ट है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आएगा वो तो डॉक्यूमेंटेड ही आ सकता है ना? इन्होंने इस तरह के अच्छा, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि म्यूचुअल फंड्स लगा रहे हैं ना पैसा। जी जी जी। तो म्यूचुअल फंड में जिन लोगों का पैसा है उसकी कौन गारंटी लेगा? अगर बैंकों का पैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर एक आदमी का 5 करोड़ रुपए पड़ा है तो क्या उसने डिक्लेयर किया वेल्थ स्टेटमेंट में? आपके जो डिपॉजिट है उतना तो डिक्लेरेशन कहाँ है डॉलर की ना, जो आपने कौमी बचत स्कीमों में लगाया वो कहाँ डिक्लेयर है? तो ये भी नहीं। तो वो पैसा, तो मैं तो उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो वहां लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स में इधर उधर, वो उन्होंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी तो है ना, मैं उस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के रिस्क की बड़ी अहम तवज्जो दिला रहा हूँ मैं आपकी खिदमत में कि अगर ये झटका लगता है। दूसरी तरफ आज आप पिछली जो आदाद शुमार मेरे पास हैं, तिजारती बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स, उन्होंने 21,000 अरब रुपया 21,500 अरब रुपए लगाया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में, 21,500। और जो उनका असल काम है सारी दुनिया में और पाकिस्तान में पहले होता था कमर्शियल बैंक्स का, उन्होंने कर्जे दिए 12,500 के। अगर 9,000 अरब रुपए आपने कम दे दिए तिजारती बैंकों ने, सनत तिजारत ज़रात के लिए तो मईशत तो बैठ गई आपकी ग्रोथ रेट, और आपने हुकूमत को लगा दिया, तो अमेरिकन यूरोपियन बैंक ने कहा भाई ये तो कंट्री रिस्क है। तो अमेरिकन यूरोपियन बैंक आपने देखा पाकिस्तान से छोड़ के बाहर चले गए। अब नहीं है, कहाँ सिटी वो कहाँ है आपके बारक्लेस बैंक, चेस ब्रेटन बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस कहाँ है, वो सब चले गए। अब क्या हुआ कि अब आपका डोमेस्टिक डेट बढ़ गया। अभी तक तो कोरोना होता था कि जी आप फॉरेन डेट्स आप भी बात करते थे रीशेड्यूल करा लो। अगर कल को आईएमएफ ये कहता है कि जनाब आपके जो टैक्सों की वसूली जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, एनएफसी अवार्ड देने के बाद तो सूद भी नहीं अदा होता, 2,000 रुपया सूद ज्यादा है, तो आप तो अपने डोमेस्टिक डेट अदा ही नहीं कर सकते, तो इसको रीशेड्यूल करा। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, बड़ा अहम सवाल आपसे, तो क्या होगा? एक बड़ा अहम सवाल है, मैंने आपसे पूछना है, पिछली दफा सवाल रह गया था, इस वजह से मैंने आपसे पूछना है, बड़ा अहम सवाल है। ये स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये वो ठीक है, ये खुशियां मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन एक बैनुल-अक़वामी मफरूज़े की बुनियाद पर आपसे बात कर रहा हूं, एक बैनुल-अक़वामी माहिर का यही सवाल बुनियादी तौर पर होगा कि आपकी जीडीपी जो है वो नियर टू जीरो है, आपकी जीडीपी जो है नियर टू जीरो है, और स्टॉक मार्केट जो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी होती है। वो ये कहते हैं कि अगर जीडीपी ना बढ़ी हो स्टॉक मार्केट बढ़ ही नहीं सकती। क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं? देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारी बढ़ क्यों रहा है स्टॉक एक्सचेंज। अगर एक कंपनी मुनाफा दे रही है मिसाल के तौर पर, उसका बढ़ेगा, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आ जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इदारों की सपोर्ट आ गई ना कि वहाँ पैसा लगाएंगे, जब वो खरीदेंगे तो डिमांड क्रिएट हो गई ना। एक डिमांड क्रिएट की गई है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उस मीटिंग के बाद उसका गलत मतलब निकाला गया है और उससे कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। माजी में आपको पता है 4-5 दफ़े ऊपर ले गए, उसके बाद खून में नहा गए स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी जब तक ये डंडा है चलता रहेगा, जिस वजह होगा इलेक्शन होंगे, कोई हंगामा आ रही होगी, कोई बड़ा झटका लगेगा, तो आप ये देखिएगा कि एक बड़ा खदशा पैदा हो जाएगा। तो मेरा कहना है इसको भी जहन में रखें। माजी में आपने देखा कि कई मरतबा बहरान आए, क्रैश हुआ, उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनी, ऑडिट हुए, बड़ा रिपोर्ट उसको दफन कर दिया। तो ये बड़ा खतरनाक सो है, इस पर जरा सा खौफ आना चाहिए और आता है। एक तो ये बात हो गई, मगर इसके साथ एक और चीज आ गई है, सेंटिमेंट्स क्या है। देखिए, एक सेंटिमेंट ये है इलेक्शन होने जा रहे हैं, सेंटिमेंट है। एक सेंटिमेंट ये है कि कार्य आने
25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात हो रही है, जिसमें से 25 अरब डॉलर की बात है रेकोडेक में। अब रेकोडेक की जो सरमायाकारी है वो ये है कि 10 अरब डॉलर का पाकिस्तान पर जुर्माना हुआ, क्योंकि अब इफ्तिखार चौधरी ने गलत फैसला दिया, तो भारत से फैसला आ गया कि आपने 10 अरब डॉलर जुर्माना देना है। तो हमारे पास 10 अरब डॉलर कहाँ है? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।